بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 1، بدلتے رشتے۔ نگینہ کی آج شادی کی رات تھی۔ وہ سچ دت کے بیڈ پر سرخ جوڑے میں لپٹی بیٹھی بے چینی سے اپنے ہم سفر کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے ذہن میں کئی طرح کے خوف تھے۔ نگینہ کالج کی طالبہ تھی اور ارشد سے اس کی ملاقات بس اسٹاپ پر ہوئی تھی۔ ارشد کالے رنگ کی اینک لگائے اور پینٹ شرٹ میں ملبوس نگینہ کو تاک رہا تھا۔ شروع میں نگینہ نے ارشد پر دھیان نہ دیا، مگر جب وہ ایک ہی جگہ ایک ہی وقت نگینہ کے لیے کھڑا ہوتا تھا۔ نگینہ ایک مڈل کلاس فیملی سے تھی، پیار محبت کی باتوں سے بہت دور رہتی تھی۔ نگینہ کی نظر میں محبت صرف شادی کے بعد ہی ہوتی ہے۔ نگینہ خود میں رہنے والی لڑکیوں میں سے تھی، کسی کی بات کو دل پہ نہ لیتی اور لڑائی کے بعد صاف دل کر لیتی۔ ایک بار کوئی معافی مانگ لے تو اسے اسی وقت معاف کر دیتی۔ نگینہ کے خواب بہت بڑے تھے، مگر گھر کے حالات کی وجہ سے اس کے خواب ادھورے رہ گئے۔ بس وہ ان خوابوں کو پورا کرنا چاہتی تھی۔ نگینہ کی عمر لگ بھگ 23-24 کے قریب تھی۔ نگینہ کی آنکھیں نیلی گہری اور ہونٹ گلابی تھے۔ نگینہ خود پہ زیادہ توجہ نہیں دیتی تھی، مگر حسن نگینہ میں بلا کا تھا، جو اسے دیکھتا بس دیکھتا ہی رہتا۔ ارشد مسلسل 2 ماہ سے نگینہ کے پیچھے تھا۔ نگینہ کو احساس اس بات کا تب ہوا جب وہ ارشد پر نگاہ ڈالتی وہ اسے ہی دیکھ رہا ہوتا تھا۔ ایک بار خیال آیا کہ کیوں نہ اس کی شکایت کی، مگر بوڑھے والد کا خیال آیا کہ بات آگے نہ بڑھ جائے۔ نگینہ کا والد محنت مزدوری کرتا تھا۔ نگینہ کے 2 بھائی تھے اور جس میں سے ایک نکما تھا، دوسرا چھوٹا تھا جو میٹرک میں پڑھائی کر رہا تھا۔ والدہ سخت بیمار رہتی تھی۔ نگینہ گھر کا خرچہ چلانے کے لیے گھر میں بچوں کو ٹیوشن پڑھایا کرتی تھی۔ گھر کا کچھ خرچہ والد اور باقی نگینہ سنبھالتی تھی۔ نگینہ کو ناول کہانیاں پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ آپ ہر روز میرے راستے میں کیوں کھڑے ہوتے ہیں مسٹر، میں مسلسل آپ کو نوٹ کر رہی ہوں۔ آخرکار آج نگینہ نے ارشد سے ہمت کر کے سوال کر دیا۔ نگینہ کا چہرہ جو کہ دوسری طرف تھا، وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی بات بنے، اس لیے نگینہ دوسری طرف چہرہ کر کے بات کر رہی تھی۔ آپ اپنی نہیں، کم سے کم میری عزت کا تو خیال کریں۔ نگینہ تھوڑی نروس بھی ہو رہی تھی۔ اس نے انجان شخص سے پہلی بار بات کی تھی۔ آپ کی عزت کے لیے ہی تو کھڑا ہوتا ہوں۔ اگر آپ کو شاید معلوم نہیں کہ میرے ساتھ جو لڑکے کھڑے ہوتے ہیں ان کی نگاہ آپ کے جسم پہ ہوتی ہے اور وہ آپ کو شیطانی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ میں آپ کی سیفٹی کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تاکہ آپ کے ساتھ کوئی بری حرکت نہ کرے۔ اس دن کچھ اوباش لڑکے آپ کے بارے میں غلط بات کر رہے تھے۔ دیکھیں مسٹر، میرے بارے میں کوئی کچھ بھی کہے مجھے پرواہ نہیں، اور میری عزت اللہ پاک کے ہاتھ ہے اور وہ ذات اگر نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ براہ مہربانی آئندہ میرے راستے میں مت کھڑے ہونا۔ دوسری سائڈ سے گاڑی آئی، نگینہ کو متوجہ کیا اور نگینہ گاڑی پر سوار ہو کر چلے گی۔ ارشد نگینہ کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ نگینہ رات کو بستر پر لیٹی تو اسے دن والا خیال آنے لگا۔ اپنا دماغ جھٹک دیا اور سو گئی، چونکہ اگلے دن چھٹی تھی۔ سارا دن کام کاج کر کے نگینہ شدید تھک گئی۔ گرمیوں کا موسم تھا۔ نگینہ آرام کی عرض سے اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ کچھ ہی دیر میں موسم نے انگڑائی لی اور آسمان پر بادل چھا گئے۔ ٹھنڈی ہوائیں جب چلنے لگی، نگینہ گھر کی چھت پر چلی گئی اور موسم کی انگڑائی کا بھرپور فائدہ اٹھا کر آنکھیں بند کی، لمبی لمبی سانسیں لینے لگی۔ نگینہ کی سماعتوں نے اپنے نام کی صدا اور آنکھیں کھول کر آگے پیچھے دیکھنے لگی، مگر کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ آواز جانی پہچانی تھی۔ غور کرنے پر معلوم ہوا یہ آواز اسی بس اسٹاپ والے لڑکے کی ہے۔ بیچارے کو میں نے خواہ ہی سنا دی، نہ جانے کون تھا۔ اس کا دل نہ جانے کیوں دل کر رہا تھا کہ وہ اس لڑکے سے معافی مانگے۔ نگینہ نے فیصلہ کر لیا، کل اس لڑکے سے معافی مانگ لوں گی۔ اگلے دن بس اسٹاپ پر جا کھڑی ہوئی۔ 1 گھنٹہ گزرنے کے باوجود وہ انجان لڑکا اسے کہیں نظر نہ آیا۔
البتہ کچھ فکریں سننے کو ضرور ملے۔ اگلی قسط کا انتظار کیجیے گا، انشاءاللہ جلد لے کر آؤں گی۔